بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو کا ہم موضوع یہ رکھیں گے، اچانک واک کرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے کہ دعا مانگنے کا اصل طریقہ۔ دعا مانگنے کا اصل طریقہ میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گی کہ آپ اس سے پہلے اذکار کیا کریں گے اور کس طرح سے کیا پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، یہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن دعا مانگنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے خالق کو پہچان کر دعا کریں، اپنے خالق کی شان، اس رب العزت کو پہچان کر، اس کی عظمت کو دیکھ کر اور اس کو دل کے اندر بسا کر دعا کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کس سے مانگ رہے ہیں، نہ کہ ہم اپنی عقل، اپنے وسائل، اپنے اسباب اس کے مطابق نہیں مانگیں گے۔ ممکنات، ناممکنات یہ سب انسانوں کے لیے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کو پہچاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ہم نے صرف یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں ہمیں دعوت فکر اور تدبر کیوں دے رہے ہیں۔ کتنی آیات ہیں جن کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے، اختتام آپ کو پتہ ہے ہمیشہ امپورٹنٹ ترین بات پر کیا جاتا ہے، یہ دنیا میں بھی یہی رواج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی آیات کا اختتام اس بات پر کیا ہے، افلا تعقلون، کیا تم شعور نہیں رکھتے؟ افلا تتفکرون، کیا تم تفکر نہیں کرتے؟ کس چیز میں تفکر؟ دنیا میں، کائنات میں، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیقات میں، ان تخلیقات کی بناوٹ میں، ان کے حساب کتاب میں، ان کے نظام میں، چاہے وہ نظام زمینی ہے یا نظام شمسی ہے، آسمانوں کا نظام ہوگا یا زمینوں کا ہوگا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس میں تدبر کرو۔ اللہ تعالیٰ بار بار کیوں کہتے ہیں تفکر کرو؟ کس پر تفکر کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پہ تفکر کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سورۃ طلاق کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ 7 آسمان ہیں تو 7 زمینیں بھی ہیں، یعنی 7 آسمان ہیں تو زمینیں بھی 7 ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس بات کو خیر سائنس پروو کر چکی ہے، ہمیں ایز اے مسلم سائنس کے پروو کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہمیں قرآن پاک بتا چکا ہے اور قرآن پاک کا ایک ایک لفظ حق ہے۔ اب سائنس یہ کہتی ہے کہ بالکل آسمان بھی 7 ہیں تو زمینیں بھی 7 ہیں، اور یہ زمینیں زمین کے نیچے نہیں ہیں، باقی کی 6۔ جیسے کہ آسمانوں کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں ملتی ہے کہ پہلے آسمان کا جو سائز ہے، وسعت ہے، اس پہ غور کیجئے گا کہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دی کہ ایک لقدک بہت وسیع صحرا ہے اور اس میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہے۔ اب یہ جو انگوٹھی ہے، اس کا اور صحرا کا کیا مقابلہ سائز میں؟ ظاہر ہے ایک بہت بڑے صحرا کے درمیان میں ایک انگوٹھی ہے، تو یہ پہلے آسمان کا سائز ہے دوسرے آسمان کے مقابلے میں۔ پھر درمیان میں 500 سال کی مسافت ہے جس کے درمیان میں پانی ہی پانی ہے۔ یہ قرآن سے آتھینٹک ریسرچ کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 500 سال کی دوری کے بعد اگلا آسمان ہے، پھر اگلے آسمان اور یعنی دوسرے اور تیسرے کے درمیان بھی ایگزیکٹ یہی فاصلہ ہے کہ پھر ایک صحرا ہے اور اس میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ یہ اس پہ ہی صرف غور کر لیں کہ زمین و آسمان کی تخلیقات کیسے ہوئیں، زمین و آسمان اتنے وسیع کیسے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور کتنی کائناتیں بسا رکھی ہیں۔ یہ ہماری کائنات کوئی ایک یونیورس نہیں ہے، ملٹی ورسز کو پوری سائنٹیفک ورلڈ مان چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ہمیں بتا دیا کہ ملٹی ورسز ہیں، یعنی یہ یونیورس جو ہمیں دکھائی دیتی ہے شاید یہ 2.5% ہے یا 2.25%، اور 97% تو یہ ڈسکور بھی نہیں ہوئی۔ آپ کی یونیورس جس میں ہم رہتے ہیں، جس کے اندر ہمارا نظام شمسی ایگزسٹ کرتا ہے، وہ ایکچولی جو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے یہ، جو کہ سیاروں اور ان کے مطلب گیلیکسیز کے بارے میں، اور گیلیکسیز کے آسمانوں کے راستے اور راستوں کے بارے میں۔ آسمانوں کے راستوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبابہ کہا ہے قرآن پاک میں، یعنی آسمان میں بھی راستے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ غور کیجئے کہ ہمارا جو نظام شمسی ہے، یعنی کہ پورے کا پورا ہماری جو ملکی وے گیلیکسی جس کے ہم رہائشی ہیں، صرف وہ اس گیلیکسی کی اگر بات کی جائے تو پوری یونیورس کے اندر وہ ایک چھوٹے سے ڈاٹ کی طرح ہے، پورا نظام اس کے اندر ہے، یعنی اس کے اندر ہی سورج ہے، اس کے اندر ہی ہمارا چاند ہے، اس کے اندر ہی ہماری زمین ہے، اور اس کے بعد ہزاروں چھوٹے بڑے سیارے اور ستارے، جن کا قطر اردو میں قطر کہتے ہیں سائز کو، وہ اتنا ہے کہ مطلب کچھ تو اس میں سورج سے بھی بڑے ہیں۔ سورج کا بیسیکلی ہماری زمین سے فاصلہ جو ہے وہ 17 کروڑ کلومیٹرز بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو 17 نوری سال یعنی کہ لائٹ ایئر 17 بنتے ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اس کو جو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو لائٹ ایئرس کتنے زیادہ سپیڈ سے، کیونکہ سورج کی روشنی 8 منٹ 17 سیکنڈ میں ہم تک پہنچتی ہے زمین پر، تو یہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ ٹائم ہوتا ہے، تو وہ پہنچتی ہے لائٹ ایئر کے حساب سے۔
ورنہ تو فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو تو سالوں لگ جائیں اور ہم اندھیرے میں پڑے رہیں اور سردی میں پڑے رہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جب اتنا خوبصورتی سے سیٹ کیا ہوا ہے. آپ کا خالق کون ہے؟ آپ کا خالق ہے ان ساری ملٹی ورسز کو بنانے والا، ان عظیم ترین کائناتوں کو تخلیق کرنے والا، ان کی بناوٹ کرنے والا، ان کی ڈیزائننگ کرنے والا. آپ کا ڈیزائنر بھی وہی ہے. جب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کس کی تخلیق ہوں، میں کس کی ڈیزائن ہوں، میں کس کی تصویر ہوں، میرا مصور کون ہے، سبحان اللہ. جب آپ اس چیز پہ غور کرنا شروع کریں گے، دیکھیں دنیا جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی حقیر، اتنی چھوٹی اور اتنی سستی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا فری ہے. کس کے ساتھ؟ آخرت کے ساتھ، آخرت کے کاموں کے ساتھ. دنیا ہے اسباب کا گھر. ہم اس لیے چونکہ ہم یہاں رہتے ہیں، اس سیارے پہ پیدا ہوئے ہیں، مگر ہم اس کے رہائشی نہیں ہیں. ہم ایلین ہیں اس زمین پر. ہم کسی اور جگہ سے آئے ہیں جو جنت ہے. ہم وہیں پیدا ہوئے تھے، ہماری روحیں وہیں رہتی تھیں. ہمارے والد، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام وہیں پیدا ہوئے تھے. اماں حوا وہیں پیدا ہوئی تھیں. وہیں سے وہ اس سیارے پہ اتارے گئے تھے جن سے آگے ساری انسانی نسلیں چلیں. تو یہ سیارہ ہمارا گھر نہیں ہے، ہم یہاں ایلین ہیں. لیکن آپ نے یہ سوچنا ہے، اب چونکہ ہم یہاں رہ رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں شہد چاہیے ہوگا تو مکھی ہوگی تو شہد آئے گا نا. لیکن جنت میں تو شہد کی نہریں ہیں، وہاں پہ تو کوئی مکھی ہوگی ہی نہیں، کوئی مکھی نہیں ہوگی، لیکن شہد کی نہریں ہوں گی. دنیا میں اگر آپ کو دودھ چاہیے تو کوئی بکری، گائے، بھینس ہوگی تو دودھ ہوگا، لیکن جنت میں تو کوئی جانور ہی نہیں ہے، مگر وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی. تو آپ یہ سوچئے کہ جنت میں کوئی سورج چاند نہیں ہوگا لیکن اتنی روشنی ہوگی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا رہائشی بنائے اور اس پر کام کرنے کی، اپنی زندگی میں اس پہ کام کرنے کی توفیق ہمیں عطا کرے. آمین. آپ سوچئے کہ آپ کا خالق وہ ہے جو بغیر اسباب کے ہر شے پیدا کر سکتا ہے. یہ تو دنیا تو اس نے ہمیں دکھانے کے لیے اسباب کا گھر بنا دی اور دنیا ہمیں دکھانے کے لیے اسباب کی وجہ سے چل رہی ہے، لیکن اللہ کو تو اسباب کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کو تو انڈیڈ ہماری کسی قسم کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیوں محبت کرتا ہے ہماری عبادت سے، ہمارے سجدوں سے؟ یہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے. آپ اس پہ غور کریں کہ وہ رب جس کے پاس فرشتے ہی اتنے ہیں کہ 8 بلین پیپل اس دنیا کے تو اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتے، وہ سارے کے سارے منکر ہو جائیں اور وہ کہیں کہ اللہ نہیں ہے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کی شان میں، اس کی عظمت میں ایک رتی بھر کا فرق نہیں پڑے گا. اس کے باوجود وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، مجھے تمہارے مانگنے سے محبت ہے. کہتا ہے میرے آگے آنسو بہاؤ، مجھے اس سے محبت ہے. وہ کہتا ہے سجدے طویل کرو، مجھے تمہارے لمبے سجدوں سے محبت